الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دوسرے پارے کی تفسیر، دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت الہی کی ایک شاندار مثال پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے اور اس کی بہترین اور شاندار مثال کیا ہو سکتی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کی ابتدا میں ذکر فرمایا. اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو 17 یا 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف، جو فلسطین میں واقع ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے آپ 16 سے 17 مہینے نماز ادا کرتے رہے. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، جو قبلہ ابراہیمی کہلاتا ہے اسے آپ قبلہ بنا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آسمان سے 17 مہینے کے بعد ملا، اور یہ شعبان کا مہینہ تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کو بجا لاتے ہوئے فوری طور پر آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو آپ نے قبلہ بنایا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس معاملے میں یہودیوں نے اور منافقوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن اور سنت کی باتیں اور اس کے مسائل اور اس کا قرآن و سنت کا طریقہ لوگوں میں رواج پاتا ہے، لوگوں میں عام کیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے جو یہودی ہوتا ہے، یا اس شخص کو ہوتی ہے جو منافق ہوتا ہے. منافقوں کو اور یہودیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب کہ نیا کوئی حکم آسمان سے نازل ہو، یا آج کل کے دور میں کتاب و سنت کی باتیں لوگوں کے درمیان عام کی جائے. وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں کو اور منافقوں کو ہضم نہیں ہوتا. یہودیوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی. کیا ضرورت تھی بیت اللہ شریف کو کعبہ اس قبلہ بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جہت اور سمت کا عدلنا بدلنا اور اس کو کسی بھی جگہ پر کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے. دنیا کے اندر کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے احکام پر کوئی شخص چیمی گوئیاں کرے، زبان کھولے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے. لہذا آپ بارہا آسمان کی طرف دیکھتے. اس کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہوئے کہا 3 آیت میں دوسرے پارے کی
قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی، اس لیے کہ آپ یہ فیصلہ سننا چاہتے تھے کہ اب بیت اللہ کو چھوڑ کر، بیت المقدس کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کو کعبہ قبلہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ 17 مہینے کے بعد قبلہ بنا دیا گیا، اور منافقوں اور یہودیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تھی، جانتے ہیں آپ کیا وجہ تھی؟ یہودی لوگ بیت اللہ کے مغربی حصے کو پسند کرتے تھے، اور یہ علم کی بات میں بتا رہا ہوں، جانکاری کی، بیت اللہ کے بیت المقدس کے مغربی حصے کو یہ لوگ پسند کرتے تھے اور اس طرف رک کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور نصارہ، عیسائی، کرسچن، یہ لوگ بیت المقدس کے مشرق کی جانب رک کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ دونوں بیت المقدس ہی کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے، لیکن فرق کیا تھا کہ بیت المقدس کا جو مغربی حصہ ہے وہ حصہ قبلے کے طور پر یہودی استعمال کرتے، اور مشرقی حصے کو عیسائی استعمال کرتے، اور اسی لیے خاص طور پہ اللہ نے 2 سمت کا تذکرہ کیا، قل للہ المشرق والمغرب۔ اللہ نے اسی لیے یہ بات یہاں پر ذکر فرمائی کہ مشرق اور مغرب ان سب کا اختیار اللہ کو ہے، کسی یہودی اور نصارہ کو نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی یا اسی طرح منافق کہیں اور ان کے کہنے کے مطابق ہم روئے زمین پر فیصلہ نازل کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم اور آپ جو ہے نا، جس امت کے اندر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ امت بہت ہی عظیم امت ہے، اس امت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فضائل میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام و مرتبے میں کوئی امت محمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط کہا، اور امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ امت وسط کے 3 معنی ذکر کیے گئے، 1 درمیانی امت، نمبر 2 معتدل امت، نمبر 3 وسط کا ایک معنی افضل اور بہتر۔ یہ امت بہترین امت ہے، خیر امت کہا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ۔ جانتے ہیں کیوں فضیلت ہے اس کی، اور کیا فضیلت ہے اس کا، کیا مقام ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام انبیاء کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء کو بلائے گا، اور سب سے پوچھے گا میرے انبیاء تم نے اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ سوال پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی سے۔ تمام کے تمام نبی اس بات میں جواب دیں گے، انبیاء رسول سارے کے سارے کہیں گے ہاں اللہ، تیرا جو پیغام تھا، تو نے جو ہم کو دیا تھا، ہم نے امت تک اس کو پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے انبیاء، کیا اللہ کو اپنے نبیوں پر بھروسہ نہیں؟ اللہ اکبر، بھروسہ ہے، اللہ نے خود نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ جانتا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس امت محمدیہ کا مقام اور اس کی افضلیت اور اس کی بہتری کو پوری امت پر بتانے کے لیے قیامت کے دن اللہ کہے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انبیاء سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات پر کہ تم نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے کے سارے انبیاء کہیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی گواہ ہے، اور اس نبی کی سارے کے سارے امتی گواہ۔ اللہ اکبر، ہم لوگ پچھلی تمام امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، ساتھ ہی ساتھ پچھلے تمام رسولوں کے بارے میں گواہی دیں گے، ہاں اللہ تمام انبیاء آئے تھے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعوت کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، میسیج اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، امت محمدیہ کا لاج رکھ کر کے، امت محمدیہ کا مقام اور مرتبہ کو سمجھ کر کے، امت وسط جو اللہ نے کہا ہے، معتدل زندگی گزاریے، نہ افراط کیجیے نہ تفریط، نہ زیادتی نہ کمی، نہ دین میں غلو کیجیے، نہ دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر کے بدعات اور خرافات کیجیے، بلکہ قرآن اور سنت کو لازم پکڑیے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہ امت وسط اور امت محمدیہ کی خوبی ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے
جب دنیا کے اندر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، بعض دفعہ ہم مذاق میں بھی یہ کہتے ہیں آج کل کوئی یاد نہیں کر رہا، بہت دن ہو گئے کسی کی کال نہیں آئی، بہت دن ہو گئے ہم کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے. کیوں؟ ایک فطری چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے جن سے جڑا ہوا ہو وہ اس کو یاد کرے اور وہ اس کو یاد کرے. یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر. میرا تعلق آپ سے ہے، میں ایک امام اور خطیب کی حیثیت سے ہوں. آپ کی چاہت ہے آپ کبھی بھی ایک دن نہیں دیکھیں گے، ضرور لوگوں سے پوچھیں گے امام صاحب گئے کہاں. مؤذن صاحب کو نہیں دیکھیں گے، فوراً پوچھیں گے مؤذن صاحب گئے کہاں. آپ میں سے مسلسل جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والے، جماعت کے ساتھ اسی مسجد میں ادا کرنے والے حضرات اگر کسی دن نظر نہ آئے تو ہم جیسے لوگ پوچھیں گے آپ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے، گئے کہاں تھے؟ سفر پہ تھے یا بیمار تھے. یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کو یاد کروں اور مجھے کوئی یاد کرے. اللہ رب العزت کی ذات بھی ایسی ہی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کیا مطلب ہے یاد کرنے کا؟ ہمیشہ صرف اللہ 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 اللہ. بعض لوگ دیکھیے مسجدوں میں بیٹھ کر کے کونے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو ہو ہو. یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے. ذکر کرنا ہے لیکن کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ الحمدللہ. سب سے بہترین دعا الحمدللہ. اسی لیے کہا گیا جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو تملأ او تملأان ما بین السماء والارض. حدیث کے الفاظ ہے جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا. اللہ اکبر. یہ پورا خلا بھر جائے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیے تو یہ پورا خلا اللہ تعالی ہمارے لیے نیکیوں سے بھر دے گا. ذکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کرے گا. کیسے یاد کرتا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں فرشتوں کی اعلیٰ قسم کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہم یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں. یہ اللہ نے ایک ذکر کی مجلس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے کہا جو اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد کہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر میرا کرو اور ناشکری نہ کرو. دیکھیے عام طور پر شکر کے ساتھ صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے. صبر و شکر یا شکر و صبر اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں آیت کریمہ کے اندر ذکر کے ساتھ شکر کو استعمال کرنا ایک اہم پیغام ہے. معلوم کیا ہے؟ ایک اہم نقطہ ہے. یہ ہے جب انسان ذکر کرے گا اور اللہ کو یاد کرے گا تب جا کر کے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے گا. اور اگر اللہ کا بندہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں دی رکھی. ہم اور آپ اپنے اعتبار سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان. ان نعمتوں کا استعمال ہم کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، لیکن کبھی کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اتنی ساری نعمتوں کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کو
بھول جائیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو یہ شکر کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جوں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر سوچتا ہے یہ ہوا بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ملے، آکسیجن نہ ملے، تو کورونا کا وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ لوگ اسی آکسیجن کے لیے مارے پھر رہے تھے۔ یہ ہوا بہت بڑی اللہ کی نعمت، تو شکر کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ پانی جب یاد کرتا ہے اللہ کو، اللہ اتنا عظیم ہے جس نے پانی جیسی نعمت کو پیدا کیا، جب وہ یاد کرتا ہے اس نعمت پر، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتا۔ اگر پانی ایک گھونٹ نہ ملے، 24 گھنٹے میں آدمی پریشان ہو جاتا۔ ان لوگوں کا حال ذرا سوچئے دیکھیے جن کا آپریشن ہونے والا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے پہلے ڈاکٹر ان کا پانی، کھانا سب کچھ روک دیتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ صرف پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ کیوں؟ پانی کی قیمت ان سے پوچھئے جن کے پاس پانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ وہی ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت کریمہ کے اندر ذکر کے معنی بعد شکر کو ذکر کیا، یہی بتانے کے لیے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اسی شکر کا ایک مترادف لفظ جس کو ہم صبر کہتے ہیں، اس کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ اکبر! صبر اور نماز کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے کہا ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ پیارے نبی کی زندگی اور سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو سب سے پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے بلبوتے پہ نہیں جیتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے، جنگ بدر کا معرکہ صرف طاقت کے بلبوتے پر نہیں جیتا گیا، وہ دنیا کا، کائنات کا امام، رہنما و رہبر، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے دعاؤں میں تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم کر دی گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نماز کے ذریعے سے نبی نے کیسے مدد حاصل کی جائے ایک طریقہ بتا دیا۔ صبر کو کیا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صبر سے مدد حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے دعا کی، مدد حاصل کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی مدد آئی، فرشتے کا نزول ہوا، پھر سارے کے سارے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان جنگ کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ گئے، جم گئے، صبر کے ساتھ وہاں جم گئے۔ اگر ان کے یہاں صبر نہ ہوتا تو نبی کی نماز سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے نماز اور صبر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، شدید گرمی کا زمانہ ہے، ظہر میں روزے کے ساتھ گھر سے آنا ہو، تپش موجود ہو اور گرمی کا زمانہ ہو، ایسے میں اگر ہمیں نماز کے لیے آنا ہو کتنی دشواری ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ دل کرتا ہے کہ یہی نماز پڑھ لیں، کرتا ہے نہیں کرتا؟ دل گرمی میں باہر نکلنے کا دل کرتا ہے نہیں، لیکن کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اور اللہ نے جو ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا ہے اس کو بجا لانے کے لیے مسجد آتے ہیں، گرمی کی تپش اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے مسجد آتے ہیں، صرف صبر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اگر صبر نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے صبر اور نماز ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اور مومن کے اندر شکر بھی ہوتا ہے، صبر بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں یکے بعد دیگر آیت میں اللہ نے 4 خوبیاں مومنین کی ذکر کر دی، کہا کہ یہ مومنوں کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں اور مومن اس کی وجہ سے دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب و غریب، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، نعمتیں ملتی ہے شکر کرتا ہے، اور کیا چاہیے؟ زندگی ختم، تمام ہو گئی،
تکلیفیں آئی صبر کر کے ڈٹ جائیے، اور نعمتیں ملی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کرتے ہوئے زندگی گزار لیجئے، زندگی تمام ہو گئی۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور کافر، مشرک، منافق مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، یہی میں ہی ملا تھا، میں ہی اللہ کو ملا تھا آزمانے کے لیے، مصیبت میں وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور نعمتیں ملتی ہے، اتراتا ہے، زمین پر اترا کر کے چلتا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، قارون بن جاتا ہے، حامان اور فرعون بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی نعمتوں پر ناز ہے، اللہ نے جو اسے دی ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی شان ہے صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے علم کی فضیلت، اور کتمان علم یعنی علم کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے اسے واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ روئے زمین پر علم دیے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائیں، بانٹیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ علم بانٹنے کا حکم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک آیت کریمہ کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، اس کی تبلیغ کر دیجئے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ علم کو پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتمان علم یہ لعنت کا مستحق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتی میں کبھی علم نہ بانٹتا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہا یہ 2 آیتیں اگر قرآن کریم کے اندر نہ ہوتی میں قرآن کریم کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کر کے دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو دنیا تک پہنچا رہا ہوں، اگر نہ ہوتی کبھی میں حدیث بیان نہ کرتا۔ کیوں؟ حدیث میں کتمان علم کا بہت بڑا گناہ بتایا گیا۔ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من سئل عن علم، کوئی شخص کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، آپ سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، مجھ سے پوچھا گیا، دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھا گیا، اور اس کے پاس وہ علم ہے، اس شخص کے پاس اس چیز کا علم ہے، اور اگر فکتمہ، اللہ کے نبی فرماتے اسے اس نے چھپا لیا، نہیں بتایا لوگوں کو، الجم بہ یوم القیامۃ من النار، اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے۔ اللہ، کتمان علم کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو علم ہو اسے اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ آگے بتایا جا رہا نیکی کیا ہے۔ نیکی ہم اور آپ ہر دن بولتے ہیں یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی۔ یہود و نصارہ اور منافقین کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف کرتے ہوئے اور نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لیں۔ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا یہ ایک مرکز ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اس کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا قبلے کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور تمام کی تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اصل میں یہود و نصارہ کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی گمان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم جو مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ اور رخ کرتے ہو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ تم جھوٹے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ تو تم یقینی معنوں میں ایمان لانا تمہارے لیے نیکی ہے۔ ہم نیکی کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو نیکی سمجھتے ہیں، صدقہ کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو نیکی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آیت کریمہ میں بتایا گیا ایمان لانا بھی نیکی، اللہ کی ذات پر ایمان لانا بھی نیکی ہے، رسولوں پر ایمان لانا بھی نیکی ہے، فرشتوں پر ایمان لانا بھی نیکی ہے۔ رمضان کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے 3-4 آیتوں میں ذکر فرمائے۔
اس کے معنی بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ذکر کیا۔ اہل علم مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا تذکرہ کیا، قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا، اس کے معنی بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا یہ بتانے کے لیے کہ رمضان روزے اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ فریضہ ہے، اس کے علاوہ دعا کرنا یہ رمضان سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر رات اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں یہ اللہ تعالی عمل کرتا ہے، یعنی سارے ایک بڑی تعداد کو اللہ آزاد کرتا ہے۔ اس لیے دعا ضروری ہے رمضان کے مہینے میں۔ دعا جب ہم دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ جہنم سے ہم کیسے بچائے جائیں؟ بغیر اس کے ہی ہم بغیر دعا کے ہم جہنم سے بچائے جائیں اور دور کر دیے جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، شہ رق سے بھی زیادہ میں قریب ہوں بندے سے، بس بندہ مجھ سے مانگے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ اب بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں مسلمان، کہتے ہیں اللہ کیسے سنتا ہے، اور آپ کو کیا ضرورت بھائی کیسے سنتا؟ آپ کا کام دعا کرنا، اللہ کا کام دعا سن کر کے آپ کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ سوال کرنا اللہ کیسے سنتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے کلام اور اللہ کے احکام سے کھلواڑ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ صحیح معنوں میں اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہا مسلمانوں مومنوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم لوگ اسلام میں مکمل داخل نہیں ہیں، یا پھر اس آیت کریمہ کا کچھ اور مفہوم اور معنی ہے؟ جی ہم روزہ نہیں رکھتے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، شہادتین کا اقرار کرتے نہیں کرتے ہم لوگ؟ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ایک ہے، نبی کو مانتے ہیں نبی اللہ کے پیغمبر ہے، رسول ہیں، مانتے ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا۔ نمبر 3 روزہ رکھنا، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ دینا، استطاعت ہے ہم پر واجب ہے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں ہے تو ضروری نہیں۔ حج ہمارے پر واجب ہے تو ہم حج کریں گے، نہیں تو ضروری نہیں۔ ہم اسلام کے تمام ارکان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ مسلمانوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم اور آپ کوئی بھی عمل کریں مکمل کریں، پورا کریں، ادھورا نہ کریں۔ اس کا ایک معنی تو مفسرین نے یہ ذکر کیا۔ دوسرا معنی یہ ذکر کیا کہ جو زمانہ جاہلیت میں یا پچھلے دور میں جو برائیاں، جو پچھلے دور کی جو باتیں آپ لوگ ہم لوگ کرتے چلے آ رہے تھے، اب اسلام لانے کے بعد وہ ساری چیزیں نہ کی جائیں، وہ بدعتیں دوبارہ دہرائی نہ جائیں، وہ کام، وہ شریعت کے خلاف کام جو زمانہ جاہلیت پہ کیے جا رہے تھے وہ سب کے سب چھوڑ کر کے صرف اور صرف قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہی ہے کہ مکمل طور پر ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی خواہش جب کرے تب نماز پڑھ لینا، جب خواہش کرے نماز چھوڑ دینا، یہ مکمل اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے تو بس پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے پڑھنا۔ اگلے ٹکڑے میں آیت کے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسلام کا تذکرہ کیا پھر شیطان کا تذکرہ کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟
اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اتباع اور پیروی کرنے کا، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، اور جو ان حرام چیزوں پر جو آپ کو ہم کو ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اس شیطان کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ تبھی جا کر کے ہم اور آپ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارا اسلام ادھورا ہو جائے گا۔ یہ اصل بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کا ہم پیغام یہاں پر ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا، نکاح کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ذکر کی، اس کے بعد طلاق کا ذکر کیا۔ طلاق ایک مجلس کی ایک طلاق ہو یا تین ہو یا کئی ایک ہو، ایک ہی مانی جاتی ہے۔ جو لوگ ایک مجلس کی تین طلاق کو تین مانتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کے صریح مخالف کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الطلاق مرتان۔ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کا مطلب ایک بار۔ مرتان عربی میں تثنیہ کے لیے، دو کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ دو کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو رکھ لیجئے یا پھر اچھے طریقے سے جدا کر دیجئے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک مجلس کی تین طلاق کو تین مان لیا جائے تو اللہ نے جو کہا کہ اگر چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی طلاق کے بعد بیوی کو رکھنا جائز ہے؟ بیوی کو رکھنا حرام ہے۔ تین طلاق کے بعد کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ عدت گزرنے کے بعد وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے اور پھر وہ طلاق دے، پھر عدت گزرے اور وہ بھی اطمینان سے ساری زندگی گزارنے کے بعد جو بھی ہے معاملات صحیح سالم ہو، اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ شادی پہلے شوہر سے کر سکتی ہے۔ اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مجلس میں چاہے ایک دے یا 100 دے، ایک ہی طلاق۔ اور طلاق کا اطلاق کس پر ہوتا ہے جانتے ہیں؟ طہر پہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، طہر کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں ایسی چیز رکھی ہے کہ مہینے میں اسے ماہواری یعنی خاص وقت آتا ہے جس میں اس کو نماز روزہ نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ وقت وہ گزار دے پھر پاک ہو جائے تو ایک طلاق مانی جائے گی، پھر دوسرا مہینہ آئے پھر ایسے ہی، لیکن درمیان میں ملنا نہیں ہے۔ دونوں کا ملنا اگر ہو گیا تو پھر رجوع ہو گیا، اب یہ طلاق ختم ہو گئی، یعنی ایک طلاق مانی جائے گی۔ لیکن اگر رجوع نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں دوسرے مہینے میں طہر یعنی پاکی کے بعد پھر طلاق دینا ہے، یہ دوسری طلاق ہوگی۔ پھر تیسرے مہینے میں پاکی کے بعد بغیر ملے طلاق دینا ہے۔ یہ تین طلاق شریعت کے اندر گویا کہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ آپ کو 3 مرتبہ آپ کو موقع دیتا ہے، ہم کو موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 گن کر کے کئی لوگوں کو جدا کر دیتا ہے، وہ شریعت کے بالکل خلاف کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں ایک حکم ذکر فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں 30 شہرا کہا اللہ نے، 30 مہینے۔ 2 سال میں تو 24 مہینے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر 30 مہینے اللہ نے کہا۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حمل کی اقل مدت 6 ماہ ہے۔ آپ 24 مہینے دودھ کے نکال دیجئے، باقی کتنے بچے 30 مہینے میں سے؟ 6 مہینے۔ تو 6 مہینے میں حمل کی مدت گنیں گے، یعنی 6 مہینے میں بھی کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو سکتی ہے اور اس کو حلال مانا جائے گا، اسے
حلال مانا جائے گا شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے۔ اگر کوئی شخص 6 مہینے پر پیدائش پر یہ کہے کہ یہ تو حرام کا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ شریعت نے 2 سال دودھ کی مدت بتائی، 6 ماہ اقل مدت حمل کی بتائی، اور اکثر مدت 9 مہینے حمل کی مدت ہے۔ اس کے بعد بچہ دنیا کے اندر جنم لیتا ہے۔ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے۔ اب دودھ پلانے کے سلسلے میں ایک حکم یاد رکھیں کہ 2 سال ہی آپ کو ہمیں پلانا ہے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی پلاتا ہے تو یہ اس آیت کریمہ کے صریح مخالف ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہے۔ 2 سال سے کم تک میں اگر آپ 1 مہینے 1 سال 6 مہینے 12 مہینے سے بڑھ کر کے اگر آپ پلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ 2 سال پورے کے پورے پلائے جائیں۔ اگر پلائیں گے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ نہایت ہی مفید شے ہے اور طاقت اور تندرستی کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درمیانی نماز یہ چل رہا تھا ذکر تذکرہ طلاق کا، نکاح کا اور دیگر چیزوں کا، اور اس درمیان اللہ نے ایک نماز کا تذکرہ کر دیا، وہ بھی کون سی؟ درمیانی نماز۔ کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، لوگو درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ قطعیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا، خندق کے موقع پر کہا عصر کی نماز یہ درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور کیا مطلب ہے حفاظت کا؟ یعنی اسے پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ 2 نمازیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 2 ٹھنڈی نمازیں جس نے پڑھ لی دخل الجنہ۔ کون سی 2 ٹھنڈی نماز؟ ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی اللہ کے نبی فرماتے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کل سے ہم فجر اور عصر پڑھ لیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ظہر مولوی صاحب کا کام، عشاء مغرب دوسرے لوگوں کا کام نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں نمازوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے بڑا نقصان بھی ہے۔ جہاں جنت کا داخلہ یقینی ہے وہاں جو لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے نقصان بھی بہت بڑا کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کے فقد حبط عملہ، اس کے تمام عمل برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے جس نے عصر کی 1 وقت کی نماز چھوڑی۔ سوچئے اگر جو آدمی 5 وقت کی نمازیں مسلسل چھوڑتا رہتا ہوگا اس کی نامہ اعمال میں کیا نیکیاں ہوں گی؟ کچھ بچے گی؟ کچھ بھی نہیں بچے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ نبی کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے، نبی کے مقام کو، نبی کی رسالت کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو باتیں ساری آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے یہ سب وحی الہی ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، اس کا علم آپ کو نہیں تھا، اور نبی کا خاص طور پر ذکر کر کے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ساری آیتیں یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں جس کو آیتوں کی شکل میں ہم نے پیش کیا اور آپ انہیں تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ در حقیقت آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ کہہ دیا جاتا یہ آیتیں ہیں جو آپ بھی غیب کا علم جانتے ہیں اور آپ ان کے سامنے اس کو تلاوت کر رہے ہیں، یہ کہہ دیا جاتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تلک آیات اللہ نتلوہا، ہم آپ اسے پیش کر رہے ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، آپ کے اوپر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بالکل حق۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس کو ہم نے آیت کی شکل میں پیش کر دیا۔ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، آپ تو وَإِنَّكَ
لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، آپ تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ ہی آپ کو غیب کا علم تھا، بلکہ آپ نبی اور رسول تھے، ہماری طرح ایک بشر تھے، ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔